بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران میں ابو لولو فیروز جو حضرت عمر کو قتل کرنے والا ہے، اس کے شاندار اس کا فوٹو ہے، گیٹ بنا ہوا ہے اس کی مزار کا، وہاں طواف ہوتا ہے اور وہاں ایک کتبہ لگا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو جبت پر، اللہ کی لعنت ہو طاغوت پر، اللہ کی لعنت ہو نعسل پر۔ جبت سے مراد ابو بکر کو کہا انہوں نے، جبت بمعنی شیطان، نعوذ باللہ، بت اور شیطان دونوں معنی ہوتا ہے، اور طاغوت پر یہ بھی شیطان کے معنی میں، یہ حضرت عمر بن خطاب مراد ہے۔ نعسل نر بجو اور بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے۔ اس میں تصویریں دی گئی ہیں کہ یہ جو حزب اللہ کے لوگ ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہوں نے آپس میں حلیف ایک دوسرے سے معاہدہ کیا، اور ان کے حسن نصر اللہ حزب اللہ کا جو امیر تھا، جو عمل الشیعہ ایک تنظیم تھی لبنان میں، اس نے حزب اللہ کو جنم دیا، اپنے کوکھ سے نکالا 1982 میں، سیاسی میدان میں 1985 میں آئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے پہلے اس کا عمل الشیعہ نام تھا، پھر اس کو عمل الاسلامیہ نام کر دیا، اور پھر یہ حزب اللہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ شیعیت کی تعلیم پر عمل کرنے والے اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کرنے والے، ایرانی فکر کو آگے بڑھانے والے ہیں، اس لیے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا، تقیے کا استعمال کیا، جھوٹی بیان بازی کا استعمال کیا، اور یہ جو ابلاغ کا جو فتنہ اور فساد ہے، اس میں ہم کو یہ بات معلوم ہونے چاہیے کہ امریکہ ہو اسرائیل ہو، اسے معلوم ہے کہ کون سی خبر نشر کریں گے تو مسلمان لوگ کس سے نفرت کریں گے اور کس سے محبت کریں گے، لہذا وہ ایسی خبریں نشر کرتے ہیں جس سے سچے مسلمانوں سے مسلمان نفرت کریں۔ یہ یہود نصارہ، یہ جو شیعہ ہیں، گروہ ہیں، یہ جیسے مثال کے طور پہ یہ حزب اللہ، اس میں ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ عراق کی حکومت، سنی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا ساتھ دیا حزب اللہ نے ایران کے ساتھ مل کر، افغانستان میں طالبان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایران اور خمینی نے اور اس کے ان چیلے چاپڑوں نے جو ہے مدد دی، بحرین کی سنی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے ان لوگوں نے کوششیں کی۔ یہ لوگ جو ہے ایران میں جو ہے مختلف قسم کی تدریبات اور جو ہے وہ مشقیں کرتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، اور مختلف ملکوں میں خاص طور سے عالم عرب اور عالم اسلام کو شیعہ وطن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور داعش کو جنم دینے والی ہیلری کلنٹن کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو انہی لوگوں نے داعش بنانے میں مدد کی، اور ہم اس کے ذریعے سے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، علاقے کو 3 حصوں میں بانٹ کر اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں عراق کو۔ ایسے ثبوت آ گئے۔ یمن میں حوثی انہی کے لوگ ہیں، ان کے ٹریننگ حاصل کرنے والے، ایران سے ہتھیار فراہم ہوتا ہے، حزب اللہ ساتھ دیتا ہے۔ حزب اللہ کا خواجہ حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو اسرائیل کے سے کوئی مطلب نہیں، فلسطین کی آزادی سے کوئی مطلب نہیں، ان کے بیانات ہیں، لیکن ٹی وی چینل پر اخبارات کے بیانات میں یہ کہیں گے کہ ہم فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، فلسطین کے لیے ہم ہیرو ہیں۔ آج تک فلسطینیوں کے لیے کوئی مخلص کوشش انہوں نے نہیں کی۔ اگر کہیں کہیں کوئی تھوڑا موڑا بم بھیجا یا کچھ اسرائیلیوں سے ان کی مٹبھیڑ ہوئی تو اس کے مقاصد بھی اس کتاب میں بیان کیے گئے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا اپنے مقاصد اور اپنی وطنیت اور شیعیت کی حفاظت کے لیے تھوڑا موڑا کچھ معاملہ کیا، ورنہ ان کی پوری کوششیں اہل سنت والجماعت، شام میں، کویت میں، بحرین میں، مصر میں اور عراق میں، ہر جگہ انہوں نے صرف سنیوں کو مارا ہے، اور ایران میں مسلسل سنیوں پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، قرآن کو، موجودہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے اس کو یہ نہیں مانتے، ان کے ہاں 2 5 7 100 200 نہیں، 5000 سے زیادہ شیعوں کی امہات الکتب میں روایتیں موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن محرف ہے۔ ابو بکر صدیق اور عثمان غنی نے، یہ کا جو ہمارے ہندوستان کا جو شیعی شخص تھا وسیم رضوی، اس نے پٹیشن داخل کی اور پھر اس نے جو بیان دیا تھا، کلپ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ اصل میں شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کی امہات الکتاب میں موجود ہے کہ قرآن محرف ہے۔ صحابہ کرام کو یہ گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، طاغوت کہتے ہیں، قرآن کو محرف مانتے ہیں، تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید نہیں مانتے، اللہ کے لیے بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو ساری چیزیں پہلے سے نہیں معلوم۔ ایسی انتہائی بھیانک گمراہیاں ان کے یہاں موجود ہیں، اور ان کا لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ میڈیا کے ساتھ دیتے ہیں، اخوان المسلمین اور فلسطین کی حماس۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے سنی طبقات سعودی عرب کا شکریہ، ابھی جو موجودہ حالات گزرے، سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے، لیکن حماس کا اسماعیل ہانیہ جو اسرائیل کے سامنے ہیرو بنتا ہے، اس کے بارے میں حقائق سامنے آئے کہ انہوں نے راکٹ مارے تھے، اسرائیل جو ہے کیا نام ہے، نیتن یاہو کے کہنے پر
کہ آپ ماریں تاکہ میرا الیکشن کا معاملہ سیدھا ہو, میری حکومت خطرے میں ہے, میں حکومت بچاؤں, اگر آپ حملہ کرو گے تو پلٹ کے ہم حملہ کریں گے. جو لاشیں سنیوں کی بتائی گئی وہ غزہ اور فلسطین کا جو یروشلم القدس کے درمیان کا وہ حصہ ہے جہاں شیخ کیا نام ہے وہ شہر کا, صلاح الدین ایوبی کے استاذ کے نام پر, وہاں ایک لمبے عرصے سے 1948-49 سے کیس چلا رہا ہے وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ جنہوں نے ان کی املاک پر قبضہ کیا تھا. تو ان لوگوں نے جھوٹے کاغذات بنا کر کورٹ میں پیش کیے کہ یہ ہماری زمین ہے یہودیوں نے, لیکن ان لوگوں نے دولت عثمانیہ کے زمانے کی ترکی سے جا کر اپنے کاغذات حاصل کیے اور بتایا کہ یہ زمین ہماری ہے. وہاں فساد چل رہا تھا, اس درمیان کئی مرتبہ فساد ہوا, مسلمان اور یہودی اس فساد میں کئی طرف سے مارے گئے, کئی مرتبہ ایمرجنسی اور کرفیو کا نفاذ ہوا. وہاں مرنے والے یہودیوں کی لاشوں کو نیتنیاہو نے جو ہے اخبار میں اور اس ٹی وی چینل پر دکھایا. ہمارے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہود کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ ظالم ہیں, لیکن اس بات میں ہم اندھے ہو کر یہودیوں کی مخالفت کا نام لے کر مسلمانوں کے دشمنوں کو دوست سمجھ لینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے, اور یہی دنیا میں چل رہا ہے. ایک جھوٹی خبر بھی آ جاتی ہے تو یہاں شور مچ جاتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے, اور ان کی طرف سے یہ خبر آ جاتی ہے کہ حوثیوں نے حرم پر جو ہے وہ میزائل داغا تھا, ہوا میں اس کو مار گرایا گیا. ہاں, مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچایا. احواز جو ایران کا ایک قبضہ کیا ہوا سنی علاقہ ہے, وہاں کے مسلمانوں پر فلسطین کے مسلمانوں کی طرح انتہائی سنگین جرائم 1924 سے برتے جا رہے ہیں. انتہائی لمبے چوڑے معاملے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا. وہاں سنیوں نے اگر کوئی تحریک چلائی تو ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا, لوگوں کو غائب کر دیا گیا. اس علاقے کے لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے ابو بکر, عمر اور عائشہ, حفصہ نام رکھنا منع ہے سنیوں کو. ایرانی سختی یہ ہے, یہ خواجہ حسن نصر اللہ اور حزب اللہ اپنا مرکز ایران کو مانتے ہیں, خمینی کی طرف رجوع کرتے ہیں. 1985 میں جو صابرہ اور شتیلہ کا جو واقعہ ہوا جس میں فلسطینی خیموں کے اندر کئی ہزار 15,000 لوگوں کو قتل کیا گیا, بہت ساری فلسطینی مسلم بچیوں کا ریپ کیا گیا لوگوں کے سامنے. صابرہ شتیلہ میں ایک ہی موقع پر 25 سے زیادہ مسلم بچیوں کا ریپ کیا گیا. اس کتاب میں حوالوں کے ساتھ اور خبروں کے ساتھ موجود ہے. ایک اسپتال میں ایک مسلمان سنی کو حزب اللہ کے لوگوں نے جب ذبح کیا, یہ حزب اللہ کے کیا کہتے ہیں فلسطینی لوگوں کو حزب اللہ نے لوگوں نے جب ذبح کیا شیعوں نے, تو ایک نرس نے احتجاج کیا تو اس نرس کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ اسرائیل سے دوستی رکھتے ہیں, یہ امریکہ سے ان کا ایگریمنٹ ہے, اور مختلف چیزوں میں یہ اسلام اور مسلمانوں کے بالکل خلاف ایجنڈا رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے مسلح فلسطینی مجاہدین جو اسرائیل کے خلاف ہے, ان مسلح لوگوں کو ہم جو ہے غیر مسلح کر دیں, ہمارے مقاصد میں یہ, لیکن بیان دیتے ہیں کہ فلسطین کی تائید کر رہے ہیں. جنوبی لبنان سے موسیٰ الصدر جو عمل الشیعہ اور یہ اس کا بانی ہے, ہاں کہتے ہیں حزب اللہ کا بانی ہے موسیٰ الصدر, اس کے جرائم کا کچا چٹھا اگر آپ اس میں پڑھیں گے تو انتہائی حیرت ہوگی. اور اس کے باوجود ہمارے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ان کو جو مبارکباد دینے جاتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں. خمینی نے اسلامی حکومت کا دعویٰ کیا تو وہاں جا کر جو ہے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے وہ بیان نہیں کرتے کہ جب صابرہ شتیلہ اور فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا, ان کے شیعہ ملیشیا کر رہی تھی, لبنان میں جو ہے قتل عام کر رہی تھی, تو خمینی سے جا کر درخواست کی گئی کہ آپ ان سے کہیے آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ یہ سلسلہ روک دیں سنیوں کو مارنے کا. خمینی نے ایک جملہ بھی نہیں کہا, ان کی درخواست قبول نہیں کی. خمینی کے نائب نے صرف مذمت کر دی تھی منتظری نے, تو اس کو جو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اس کتاب میں موجود ہے. شیخ صاحب کتاب نے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ فلسطین کو فتح کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اب فلسطین کو آزاد کرنے والے وہ لوگ نہیں ہوں گے جو حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں. یہ شیعہ اور ان کے معاونین. ہمارے یہاں ایک بات, وقت زیادہ ہو گیا, 2-4 منٹ اور بولوں. ہاں, ایک بات یہ کہیں کہ یہ شیعوں کا یہ عمل ہے. اب قرآن کی ایک آیت ہے, لا تجدون قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم, کہ آپ ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں ان سے دوستی کریں. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی مسلمان نہیں کر سکتا. یہ قرآن سورہ مجادلہ کی آیت ہے, دیکھ لیجئے. چاہے وہ ان کے باپ ہوں, اگر سگا باپ بھی اللہ اور رسول کا دشمن ہے تو اس سے دوستی محبت نہیں, یوادونا محبت کا تعلق نہیں رکھیں گے.
ہاں، اور یا چاہے بیٹے ہوں چاہے خاندان کے لوگ ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ اب یہ شیعوں کا یہ کردار میں نے تھوڑا سا بتایا، پوری تاریخ ان کی یہی رہی ہے کہ سنیوں کو قتل کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، اور عالم عرب میں آج وہ سب سے بڑا آلہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کے ہیں، اس لیے ان سے دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب ہم ان کے خلاف بیان دیں گے، ایران، ترکی اور حزب اللہ کے خلاف بیان دیں گے تو مسلمان ان کو ہیرو مانیں گے، اور سعودی عرب سے دوستی کا اظہار کریں گے تو مسلمان ان کو گالی دیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں اور یہی کر رہے ہیں۔ یہ اعلام کا فتنہ ہے، صحیح کو غلط، یہ تو صحیح غلط کو بتانا، پھر اس میں جو ہے فحاشی، بے حیائی اور دوسری چیزیں الگ ہیں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ اس میں سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹوں کو سچا مانا جائے گا۔ میں وقت نہیں ہے اس لیے عربی نہیں پیش کر رہا ہوں۔ اور امانت دار کو خائن قرار دیں گے، خیانت کرنے والے کو امانت دار مانیں گے، اور رویبضہ لوگ جو ہے بات کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ رویبضہ کیا ہے؟ تو کہا کہ عامت الناس، ہلکے پھلکے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے معاملات میں گفتگو کریں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ جس کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا وہ ہوٹل پر بیٹھ کر عالمی سیاست پر گفتگو کرتا ہے، مسلمان حکمرانوں اور علماء کے کیلے نکالتا ہے، تنقیدیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پیشین گوئی ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو اعلام کا یہ جو فتنہ ہے، اس کتاب میں ایک عنوان قائم کیا گیا ہے کہ لوگ ان سے دھوکہ کیوں کھاتے ہیں۔ اب میں نے شیعوں کا کردار بتایا، ایک چیز کی طرف اشارہ کروں کہ ان شیعوں سے حماس کی دوستی ہے، اخوان المسلمین کی دوستی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جماعت اسلامی والے ان سے رفاقت اور ان کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ نام لے کر میں کہہ رہا ہوں، اشارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آپ میرے تعلق سے جو بھی جذبات، لیکن سوچئے کہ اگر میری بات صحیح ہے تو میری بات آپ کو ماننا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شیعوں کے میں نے کچھ عقیدے بتائے، ان کے اعمال اگر آپ یہ دستاویزات وغیرہ دیکھیں، تصویریں دیکھیں، کتابیں پڑھیں، خمینی کی کتاب، ان کے بیانات انٹرنیٹ پر آج موجود ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف نہیں جائیں گے۔ حماس اور ان کے درمیان تائید ہوئی، حماس کو بھی اپنا الیکشن ٹالنا تھا، 2015 میں ان کو دوسرا الیکشن کروانا تھا، نہیں کرا رہے ہیں۔ وہاں کے سنیوں پر ظلم ہوتا ہے، وہاں جو مدد کے پیسے آتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ابھی کچھ لوگوں نے یہ آواز ٹیپ کر کے بھیجی حماس کے بعض لوگوں سے کہ اسرائیل کی ایجنسیوں کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی 14 منزلہ فلاں فلاں عمارت کو خالی کر دیا، تم اس پر حملہ کرو تاکہ دنیا میں یہ خبر بنے کہ حماس کے مرکز کو اسرائیل نے تباہ کر دیا اور ہماری دشمنی کا چرچا ہو۔ اسماعیل ہانیہ جو اس کا صدر تھا یا ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، اس کی بیوی کی تصویر آپ دیکھیں گے تو آپ مانیں گے نہیں کہ یہ مسلمان ہے، کرسچن لگے گی، باطنی فرقے کی ہے، وہ شیعہ یا کچھ اور مذہب کی ہے۔ اس کی تصویر آئی تھی اسکرٹ پہن کر بیٹھا ہوا ساتھ میں، اس کے 3 بیٹے ہیں۔ ابھی میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا، پتہ نہیں وہ خبر کتنی مضبوط ہے، اسرائیل کے یہاں سنڈے ٹیلی گراف کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا پہ آئی بات کہ اس کے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹوں کو اسرائیل کی شہریت حاصل ہے۔ اسرائیل کی شہریت، اگر حماس اتنا بڑا دشمن ہے اسرائیل کا تو اس کے صدر کے 3 بیٹے اسرائیلی شہریت کیسے رکھتے ہیں؟ اور ان کو مراعات حاصل ہیں، رعایتیں حاصل ہیں، ان کو مدد ملتی ہے، کیسے؟ یہ اعلام کا ایسا فتنہ ہے کہ ہم صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ جو سچا اسلام کا کام کرنے والا ہے، داعی ہے، وہ ملک جو اسلام کی خدمت کر رہا ہے اس کو ہم دشمن مانتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور جو غلط منہج والا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو قدم قدم پر نقصان کرتا ہے، اس کی تائید کرتے ہیں۔ حماس جو ہے، یہ جو تنظیم ہے، یہ جو ہے یہ اخوانیوں کے تابع ہے، ٹھیک ہے، اخوانیوں کا اس پر ہولڈ ہے، اور یہ جو ہے اخوانی جو ہے ان کے رافضیوں سے پرانے تعلق ہیں، یہ تو ماشاءاللہ یہ ثورہ اسلامیہ اور اس کی جو ہے تائید کرتے ہیں، تو یہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایران کے حماس سے تعلقات ہیں، ایران حماس کا تعاون کرتا ہے، جس نوعیت کا، وہ اندر کیا ہے اس کی حقیقت ہم کو پتہ نہیں، کتنا تعاون کرتا ہے، جو باہر میڈیا میں شہرت ہے اس کو ہم سنتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ایران حماس کے ساتھ مل کے باقاعدہ اسرائیل سے جنگ کرے؟ اسرائیل نے فلسطین کو سمیٹ کر کے بالکل جو ہے اس کو چھوٹے سے ٹکڑے میں محصور کر دیا ہے، وہاں پہ حماس والے موجود ہیں،
تو کیوں نہیں ایسا کرتا ہے ایران کی حماس کے ساتھ مل کر کے بنفس نفیس جنگ کرتا ہے، جس طرح آج عراق میں اور شام میں اور یمن میں جنگ کر رہے ہیں، اور اس کے جنرل اور کرنل سب وہاں پہ موجود ہیں اور رہنمائی کر رہے ہیں اور باقاعدہ اپنے جسم و جان کے ساتھ شریک ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات، آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ بہت خطرناک چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. حماس سے اس دوستی کا جو مقصد ہے، یہ اگر دوستی مستمر رہے، اور اس کی دوستی کی گہرائی کتنی ہے اس کا تو ابھی اندازہ صحیح سے ہمیں نہیں ہے، لیکن اس کے جو مقاصد ہیں ایران کے، آپ یہ جان لیں، ایران جب تک حماس کے ساتھ لگا رہے گا، حماس کو کوئی بھی اسرائیل کے خلاف عسکری کامیابی قابل ذکر نہیں مل سکتی. اس کو آپ لکھ لیں پتھر پہ، کبھی نہیں مل سکتی. کوئی رافضی کسی آدمی کے ساتھ لگا رہے اور کسی یہودی کے خلاف مدد کر دے، یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات، ایران جو تعاون کرتا ہے، اس کے ایران کے تعاون کا جو حجم ہے اور جو مقصد کا حجم ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. مصدقہ رپورٹ کے مطابق آج غزہ میں اتنی تیزی کے ساتھ شیعیت پھیل رہی ہے، وہاں کے بچے جو ہے شیعوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، شیعوں کے جو مدارس وہاں پہ کھل چکے ہیں، اور ایران کا جو اصل حماس کے ساتھ جو رہنے کا جو ہدف ہے، وہ یہ ہدف ہے کہ وہاں پہ شیعیت کو فروغ دیا جائے اور شیعیت کو زیادہ زیادہ پھیلائی جائے. آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا اگر وہ رپورٹیں آپ پڑھیں، اتنے تیزی کے ساتھ شیعیت غزہ میں پھیلی. وہ سنی بیچارے جو مظلوم اور وہ ہمیشہ جو ہے مقہور رہے اسرائیل کے، اب وہ اپنے اجتماعی طور سے وہ اسرائیل کے مقہور ہیں، اور اپنے عقیدے اور منہج کے اعتبار سے وہ اب ایران کے مقہور ہو گئے ہیں. اور یہی حال اگر رہا تو کچھ دنوں بعد آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں شیعی مذہب سنی مذہب کے مقابل میں کھڑا ہو جائے گا. پھر ایران کو حماس کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر وہ شیعے مل کر کے، وہ جس طرح حزب اللہ لبنان میں اپنا ایک گڑھ بنائے ہوئے ہے، ایران حزب اللہ کے ذریعے جس طرح لبنان میں اپنا گڑھ بنائے ہوئے ہے، وہی حال وہاں پہ ہوگا فلسطین میں. وہاں پہ وہ باقاعدہ جو ہے رافضیوں کی ایک وہ قوت ہو جائے گی، اور پھر وہ ایران جو ان کے ساتھ جو اس کو مصیبت وہاں پھیلانی ہے پھیلائے گا. آپ کو یہ جان کر کے شاید تعجب ہو کہ یہ جو قتل عام سنیوں کا ہوا ہے فلسطینیوں کا، اس کو کس نے کیا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں اسرائیل نے کیا؟ اسرائیل نے جتنا کیا ہے اس سے زیادہ خود ایران اور حزب اللہ کے لوگوں نے کیا ہے. صبرا اور شاتیلا جو بہت مشہور ہے، جو وہاں پہ جو ذبح کیا گیا سنیوں کو، اس کو کس نے کیا؟ یہی حزب اللہ کی جو تنظیم ہے، جو شروع دور میں جس طرح تھی، انہی کے آدمیوں کو انہوں نے استعمال کیا اور ان سے قتل کروایا. اور وہ یہ برابر کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو مہاجرین ہیں یہ فلسطینی، یہ لبنان میں یا شام میں آ کر کے، شام میں تو خیر سنی 95% ہیں، لیکن لبنان میں آ کر کے یہ کوئی ایک قوت نہ بنا لیں یا ان کی آبادی نہ بڑھے. تو انہوں نے خود ان کا صفائی کیا اور اپنا جو شیعی بیلٹ ہے لبنان کے ایک علاقے میں، اس کو مضبوط کیا ہے. تو یہ ایک کھیل ہے اور دنیا کو ایک دکھانے کی چیز ہے جو دکھا رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ساری سنی تنظیموں کو اور تحریکوں کو چاہیے کہ وہ ان کے خباثت سے، ان کے مکر و فریب سے آگاہ رہیں، اور ان کا جو تعاون ہوتا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. اب جو تعاون کی بات آپ نے کی ہے تو وہ بھی بتا دوں. انہوں نے یہ سرکاری جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کے رپورٹس ہیں، یا بین الاقوامی جو بعض نیم سرکاری تنظیمیں ہیں ان کی بھی یہ رپورٹ ہے. یہ جو اس کا تعاون ہوتا ہے، کس کا؟ ایران کا. کس طرح یہ تعاون کرتا ہے؟ اربوں ڈالر اس نے جعلی ڈالر جو ہے وہاں پہ یمن میں دیے ہیں حوثیوں کو تعاون کے نام پہ. اس سے پہلے بعض ممالک نے یہ کام کیا ہے، اس میں اب ایران کا نام سرفہرست آ رہا ہے جو لوگ جعلی نوٹوں کے ذریعے تعاون کرتے ہیں. تو اس نے اربوں ڈالر وہاں پہ پہنچایا ہے مزور. تو اس کا تعاون چاہے مادی ہو چاہے معنوی، اسی طرح جو جھوٹا تعاون ہوتا ہے اپنا فائدہ لینے کے لیے. اسی طرح انہوں نے جو غلے وغیرہ بھیجے ہیں یمن میں، آپ لوگوں کو شاید یہ خبر پہنچی ہو، وہ ایکسپائر شدہ جن کے ڈیٹ ختم ہو چکے ہیں، چاہے وہ چاول ہوں، چاہے وہ آٹے ہوں، چاہے گیہوں ہوں، تو اس کو اقوام متحدہ نے جو ہے وہاں سے اس کو جبوتی ہی سے اس کو واپس کر دیا ہے، اور وہاں سے وہ جو ہے ایران واپس چلا گیا اور ان کو سخت تنبیہ کی ہے. تو یہ ان کے تعاون کی حقیقت ہے. ایران ایک ایسا ملک ہے یا یہ رافضہ ایک ایسی قوم ہے جو کسی سنی کی کبھی تعاون نہیں کر سکتا، اور اگر تعاون کریں گے تو 1 کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے 100 یا 1 کے بدلے 100. جب وہ فائدہ ان کو ملے گا تبھی وہ تعاون کریں گے. بالکل انہوں نے یہودیوں کی شرست پائی ہے، اس لیے جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ابن القیم بھی ہمیشہ ان کو یہودیوں سے تشبیہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ سے زیادہ مسلمانوں کے لیے سخت اور ان کے لیے زیادہ نقصان دہ. اس کا یہی سبب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو حق پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے. ہمیں جزاکم اللہ خیر.